اسلام کو دیکھو کہ تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں عبرت حاصل ہوئی ہوگی کہ اتنے جو بڑے اقتدار تھے، بڑی طاقت تھی، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، محلات کے کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے قرآن حکیم ادھر متوجہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اعمال بتاتا ہے کہ دیکھو رب کا شکریہ ادا کرو۔ اور انسانیت سب سے بڑا افضل عمل، میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں سب سے افضل عمل جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے، دکھوں کے دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے۔ اور اتنا افضل عمل ہے کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، زیادہ روزے رکھتا ہے وہ افضل ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، سب سے افضل وہ ہے کہ جو انسانیت کو فیض پہنچاتا ہے۔ تو جب فیض پہنچانا ہے، ان فیض میں اسلام نے جہاں اور چیزیں رکھی ہیں ان کے اندر صدقات ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، یہ خمس ہے، جتنے مالی فرائض رکھے ہیں ان مالی فرائض کی افادیت بھی بتائی ہے۔ تو ایک تو افادیت یہ ہے کہ جب تم یہ خیرات یا مال سے نکالو گے تو مال سے نکالنے کے ساتھ ساتھ مال کی محبت تمہارے دل میں اس میں کمی پیدا ہو جائے گی، اس کا غلبہ تمہارے دل و دماغ پر نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جب نکالو گے تو جو باقی مال رہ جائے گا وہ تمہارے لیے استعمال کے لیے جائز ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے اس میں برکت پیدا ہوگی، اضافہ ہوگا، کم نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو اس طریقے سے قرآن حکیم جو ہے اعلان کرتا ہے کہ جو کچھ تم دیتے ہو وہ جو ہے ضائع نہیں جاتا ہے، ہم اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے، یہ زکوٰۃ تمہاری فرمایا 25% جو ہے 2.5% یعنی 1000 میں سے 25 کیوں ہے؟ تو معصوم نے فرمایا اس لیے کہ 25 افراد جو 1000 میں سے ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جو کھانے پینے کی ضرورت کے محتاج ہوتے ہیں، اگر اس سے زیادہ ہوتے تو خدا زیادہ زکوٰۃ رکھتا۔ تو اب زکوٰۃ کے معنی ہے تزکیہ، قرآن حکیم کے بھی اعلان ہے اے رسول ان کو حکم دے کہ یہ صدقہ و خیرات دیں، اور صدقہ و خیرات دے کر یہ پاکیزگی حاصل کریں، یعنی اپنے ذہنوں کو بھی پاکیزہ کریں دنیا کی حوث و محبت سے۔ تو اب یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں 1-2-3 باتیں اور عرض کر دوں۔ زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، مال بڑھتا ہے، تمہارا تحفظ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے یہ حلال بھی تمہارے لیے ہو جاتا ہے۔ تو خداوند عالم جو ہے جب کسی کو کوئی نعمت کثرت سے دیتا ہے، یاد رکھیے کثرت سے جو نعمت دیتا ہے وہ اس کی ذات کے لیے نہیں دیتا ہے، کتنا بڑا احسان ہے اس کا، کہ جب کوئی نعمت کسی کو زیادہ دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کے ذریعے سے دوسرے ضرورت مندوں تک یہ پہنچے، وہ اس کو ثواب کا مستحق بنانا چاہتا ہے۔ کتنا اس کا احسان ہے کہ غریبوں کو وہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے، ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے، قادر مطلق ہے کہ ادھر غریب کو محتاج رکھتا ہے، اس کے صبر کا امتحان لیتا ہے، اس کو زیادہ جب دیتا ہے تو اس کی ظرف کا امتحان لیتا ہے کہ نعمت زیادہ ملی، دماغ بگڑ تو نہیں گیا ہے، وہ اپنے کو اچھا تو نہیں سمجھنے لگ گیا ہے، یہ سب میرے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے نہیں، اس کو بھی دے سکتے تھے۔ ہم نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ہم نے بعض کو کسی چیز میں کثرت دی ہے، بعض کو کمی دی ہے۔ عالم اگر علم کے پاس ہے تو حکم اس کے بھی علم کے اوپر اس کی زکوٰۃ ہے کہ وہ اپنے علم کا فیض دوسروں تک پہنچائے۔ ڈاکٹر ہے تو یہ علم کی بات کی، حدیث معصوم کی عرض کر رہا ہوں کہ جو علم ہے اس کی بھی زکوٰۃ اس پر فرض ہے کہ وہ دوسروں کو ضرورت مندوں تک اپنے علم کو پہنچائے۔ ڈاکٹر ہے تو اپنے علم کو دوسروں تک پہنچائے۔ میرے عزیز بھانجے ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، بڑے آفیسر کرنل ہیں ملٹری میں، تو میں نے اس سے کہا بیٹا سن لو، 2 باتیں، 2 آدمی ڈائریکٹ جنت میں جا سکتے اور ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا ایک ڈاکٹر ہے، ایک مولوی، اگر یہ دنیا کے پجاری بن جائیں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، اور اگر ان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہے، عالم ہے، ڈاکٹر ہے، تو یہ ہے سب سے پہلے جنت میں جانے والے۔ تو یہ ایسے تو پیشے ہیں کہ جن کے پاس یہ ہے اس کو تو جنت جو ہے اتنی آسانی سے مل سکتی ہے کہ اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو میں کر رہا۔ تو جب خدا نعمت کسی کو کثرت سے دیتا ہے تو اس کی ذات کے لیے نہیں دیتا ہے کہ دوسروں کا حصہ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب ہم نکالتے ہیں کہ ہم نے خود سال بھر میں نکال لیا، زکوٰۃ دے دی، اب سال کے بیچ میں جتنے بھوکے تڑپتے رہے اس کے لیے ہم نے کچھ نہیں، یہ سال کے بھر آنا، ارے سال بھر وہ زندہ کہاں رہے گا اور تم کہاں زندہ رہو گے۔ تو خدا نے یہ زکوٰۃ فرض کی ہے، خود جو فرض کیا ہے تو یہ تو اتنا ہم نے تم پر فرض کیا ہے، اتنا ہم نے لازم کیا ہے کہ تاکہ تمہارا مزاج تبدیل ہو جائے،
کہ اتنا تم نہ دو گے تو مجرم بن جاؤ گے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اثرات تمہارے ذہن پر کیا پیدا ہوتے ہیں, کہ سال کے بیچ میں اگر بھوکا غریب آ جاتا ہے اور اس کے لیے تیرا دل تڑپ جاتا ہے تو معلوم ہوگا کہ اس حکم نے تمہارے باطن کو تبدیل کیا ہے, اس کے اندر اثر پیدا ہوا ہے. اور اگر صرف اسی پر اکتفا کرتے ہو اور اس کے بعد سال بھر میں تڑپتا رہتا ہے, کوئی نہیں کرتے ہو, تو تم ڈنڈے کے زور سے اس کی مجبوراً دیا ہے, وہ تم نے اس کے لیے نہیں تھا ضعف میں تبدیلی ہو جائے. تو اب اس لحاظ سے جتنی نعمتیں ہیں تو خداوند عالم کہا کہ جب تکلیف آتی ہے, مال ضائع بھی ہوتا ہے, سب کچھ جو ہے, تو فرمایا کہ صدقہ جو ہے, صدقہ و خیرات جو دیتے ہو اس سے زندگی بڑھتی ہے. صدقہ و خیرات دیتے ہو مال میں برکت پیدا ہوتی ہے. صدقہ و خیرات دیتے ہو آنے والی آفتیں ٹل جاتی ہیں. جی اس لحاظ سے ذہن میں رکھیے, دو لوہے ہیں, ایک لوح محفوظ ہے اور ایک لوح محو اثبات ہے. یمحو اللہ ما یشاء و یثبت, کہ وہ مٹاتا بھی ہے ثابت بھی کرتا ہے, وہ بھی ایک سیکٹر مخفی جو لوح محو اثبات ہے. وہاں جو لکھے ہوئے کہ یہ شخص جو ہے اس کی زندگی جو ہے 30 سال ہے, اور اگر صلہ رحمی کرے گا, صدقہ و خیرات دے گا, 3 سال ہے مثلا, 3 سال ہے, صدقہ دے گا, خیرات کرے گا, صلہ رحمی کرے گا, 30 سال اس کی زندگی ہو جائے گی. اور یہ قطع رحمی کرے گا اور سنگدل بن جائے گا, 30 سال زندگی ہے تو کم ہو کر 3 رہ جائے گی. تو اعمال اس طرح اثرات کہاں کرتے ہیں, یہ تو اس منزل پر بھی ہیں اور پریکٹیکل لائف کی منزل پر بھی اس کی اندر ہے. اور زکوٰۃ کے میں اور عرض کر دوں, زکوٰۃ کی اتنی اہمیت کی ہوتی ہے, زکوٰۃ سے مراد جو ہے وہ فرض بھی ہے اور صدقات وہ سب اس کے اندر شامل ہیں. یہ صدقہ بھی نام قرآن حکیم نے زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا ہے کہ ان سے کہو کہ صدقہ دیں تاکہ یہ پاکیزگی حاصل کریں. تو زکوٰۃ کے سلسلے میں پیغمبر کے بعد کتنی اہمیت دے دی گئی, اس کو اتنی اہمیت دے دی گئی کہ صاحب اقتدار نے کہا لَأُقَاتِلَنَّ, میں اس سے قتال کروں گا, من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ, جس نے زکوٰۃ اور نماز میں تفریق پیدا کر. صاحب اقتدار نے یہ کہا اور اتنا سختی سے تاریخ کے اندر موجود ہے وضاحت سے. تھوڑی 2-3 بات تاریخی سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اتنی سختی کی گئی, لشکر بھیجا گیا اور لشکر نے جا کے سختی سے زکوٰۃ وصول کی. اور اس سختی کے ساتھ ساتھ جو واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں سلسلے میں, ایک صحابی ہے مالک ابن نویرہ. مالک ابن نویرہ وہ صحابی ہے, پیغمبر کے پاس آیا اور کہا کہ مولا میں اپنے ایمان کی تفصیل عرض کرتا ہوں. تفصیل بیان کی. جب تفصیل بیان کر چکا, پیغمبر نے تصدیق کی یہی ایمان کی تفصیل, اور رخصت ہو کر باہر گیا. پیغمبر نے فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو مالک ابن نویرہ کو دیکھنا. ایک صحابی, معتبر صحابی اٹھ کر باہر گئے. مالک رکو, مبارک ہو, بشارت ہو. کیا مبارک؟ خدا نے تمہیں جنت کی, پیغمبر نے جنت کی بشارت دی. جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ تمہیں دیکھ لے. الحمدللہ تم جنتی ہو, تمہاری دعا تو قبول یقیناً ہو. کہاں اللہ قبول کر لے. تو میرے لیے بھی جنت کی دعا کرو. تو مالک نے کہا خدا تمہیں کبھی جنت نہ دے. یہ کیا؟ ارے تمہیں عقل نہیں ہے, جو رسول مجھے جنت کی بشارت دے رہا اس کو چھوڑ کے میرے پاس آ رہے ہو. یہ مالک نے اعلان غدیر سنا تھا. 1,20,000 سے زیادہ مجمع تھا جب ولایت علی کا اعلان ہوا تھا. مالک نے بھی سنا. جب دیکھا کہ اس اعلان کے خلاف ہو گیا, جس کے لیے پیغمبر نے اعلان کیا تھا وہ نہیں آیا, دوسرے آ گئے. بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم مرکز کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. آج بھی تاریخ میں ہے, منکرین زکوٰۃ نہیں ہے, مانعین زکوٰۃ. زکوٰۃ کو روک دیا, نہیں دیں گے. انکاری نہیں تھے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. انہی قبیلوں میں سے مالک ابن نویرہ کا بھی قبیلہ تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اب مشہور شخصیت خالد ابن ولید, تاریخ فیکٹ ہے اور اس میں کوئی ذرا سی کمی نہیں ہے, 20 تاریخوں کے اندر. خالد ابن ولید کو
مقرر کیا کہ جاؤ ان کی سرکوبی کرو. وہ لشکر لے کے گیا سرکوبی کرنے کے لیے. اور اس کے بعد، اور اتنا تاریخ عجیب یاد کر دو، انہی سے متعلق واقعہ ہے کہ